أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. صدق اللہ العظیم. آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں رسالت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم پر روشن دلیل ذکر ہو رہی ہے. معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ چند آیات سے سیدہ حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہو رہا ہے. کس طرح حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی، حضرت مریم پیدا ہوئی، سیدنا زکریا علیہ السلام کی پرورش میں گئی، عبادت میں مصروف ہوئی، کیسے ان کے لیے بے موسم پھل اترے. پھر سیدنا زکریا نے ان کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر دعا کی. حضرت مریم کا چناؤ، اللہ کا انتخاب، یہ ساری تفصیلات کو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل بنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ خبریں غیب کی ہیں جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ بھلا کوئی موجود تھے جب یہ واقعات رونما ہو رہے تھے؟ حضرت مریم کی والدہ کی نظر سے لے کر سیدنا زکریا کی دعا تک، حضرت یحییٰ کی بشارت تک، یہ جتنے واقعات چند ایک ابھی ذکر ہوئے، جتنے واقعات ہیں، کیا کوئی آپ کے آنکھوں دیکھے ہیں؟ کیا کوئی آپ کے آنکھوں دیکھے ہیں؟ اور پھر جب حضرت زکریا علیہ السلام اور دوسرے لوگوں کے درمیان قرآن اندازی ہو رہی تھی کہ کون حضرت مریم کی کفالت کرے گا، کلمے ڈالی جا رہی تھی، کلمے ڈالی جا رہی تھی. لکھا ہے یہ وہ کلمے تھی جن سے تورات لکھی جاتی تھی، چلتے پانی میں ان کلموں کو ڈال دیتے تھے. جس کی قلم پانی کے ساتھ بہے نہیں بلکہ الٹا پھر جائے، اسے اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا تھا. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم پانی کی رو کے ساتھ بہی نہیں بلکہ الٹی چل پڑی، تو حضرت مریم کو ان کی کفالت میں دے دیا گیا. فرمایا جب وہ کلمے ڈال رہے تھے، قرآن اندازی کر رہے تھے، کون مریم کی کفالت کرے گا؟ تو کیا آپ وہاں موجود تھے؟ ہر ایک کہے گا کہ نہیں، آپ علیہ السلام کو موجود نہیں تھے. تو پھر کیا مطلب ہوا؟ آپ کیسے بتا رہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ تو نبی امی ہیں، کسی انسان سے آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی، کوئی کتاب نہیں پڑھی، کوئی آپ کا استاد نہیں. ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ استاد کا مرتبہ شاگرد سے زیادہ ہوتا ہے. اور آپ ٹھہرے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد ہر مخلوق سے زیادہ مرتبے والے. آپ اگر کسی کے شاگرد ہوں تو اس کا رتبہ تو آپ سے بڑھ کر ہو گیا. ایسے کہاں ممکن ہے؟ اس لیے آپ انسانوں میں سے کسی کے شاگرد نہیں. آپ جو بھی بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی بیان فرماتے ہیں اللہ کے دیے علم سے بیان فرماتے ہیں. یہ غیب کی باتیں اللہ کی عطا سے ہیں، اللہ کی دین سے ہیں.
ذاتی کسی کے پاس کچھ نہیں جسے اللہ دے دے۔ بہرحال یہ تفصیلات بتاتی ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے دیے علم سے بتاتے ہیں، وحی کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، یہ غیب کی خبریں ہیں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اذ یلقون اقلامهم ایہم یکفل مریم، جب وہ کلمے ڈال رہے تھے، قرآن اندازی کر رہے تھے، کون کفالت کرے گا مریم کی۔ وما كنت لديهم اذ یختصمون، اور جب وہ جھگڑ رہے تھے تب آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ یہ سارے واقعات، یہ ساری تفصیلات کیا بتاتی ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب حضرت مریم کو ماننے والے آپ کے بیٹے سیدنا حضرت عیسیٰ کے پیروکار غور فرمائیں کہ وہ اگر حضرت مریم اور سیدنا عیسیٰ سے عقیدت رکھتے ہیں تو نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ آپ کا وہ ساری تفصیلات بتانا، ساری تفصیلات من وعن حق پر مبنی خبریں دینا بتاتا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ ایسی تفصیلات پہلے کہاں موجود ہیں؟ خود عیسائیوں کی پاس جو انجیل ہے اس کے اندر موجود نہیں۔ ان کے علم والوں نے اپنے مفادات کے لیے اللہ کی کتاب میں جو حذف و اضافہ کیا، خرد برد کی، کمی بیشی کی، اصل کتاب کا حلیہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا۔ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لا ریب میں جس کی حفاظت اللہ کے اپنے ذمے سیدہ مریم حضرت عیسیٰ کے یہ تذکرے کر رہے ہیں، تو اس سے سمجھنا چاہیے کہ آپ نبی برحق ہیں اور نجات آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے میں ہی ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔